اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ نساء جو 4 نمبر پہ ہے سیریل میں، اس کی 135 والی آیت پڑھ کے سناؤں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کا آسان سیدھا سادہ مطلب کیا ہے اور اس آیت سے ہماری زندگیوں پہ کیا فرق پڑتا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ رکوع نمبر 17 ہے اور 5ویں پارے میں یہ آیت آپ کو ملے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او والدین والاقربین ان یکونا غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا ان تولوا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اس آیت کے بارے میں نے پہلے بھی ایک بیان دیا تھا، آج پھر ایک نئے ڈھنگ سے، ایک نئے مثال کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ میری زبان سے حق نکلے، سچ نکلے اور میں اپنے آپ پہ کنٹرول میں رہوں اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہوں اور پوری سنجیدگی اور پورے اخلاص، پوری ایمانداری، وفاداری، فرما برداری کے ساتھ آپ تک یہ امانت پہنچاؤں۔ یا ایھا الذین آمنوا، سیدھی سیدھی بات ہے، ہر عام آدمی آج تک یہ سمجھ رہا ہے، آج کل جتنا بھی ہم نے کام کیا، جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں دین کا، کہ یہاں مخاطبت ان لوگوں سے ہے جنہوں نے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو رسول مان لیا ہے علیہ السلام، اللہ کو مان لیا ہے۔ پہلے بھی اللہ کو مانتے تھے وہ لوگ، لیکن ایک شخص جو مکے میں اچانک کھڑا ہوا جس کی عمر 40 سال ہے، اس کو مان لینا، وہ ایمان والے کہتے ہیں۔ کونوا قوامین بالقسط، کونو ممکن، یمکن، امکانیات میں سے ہے لفظ۔ دیکھو، ہمیشہ سچائی کے علمبردار بنو، سچائی کی گواہی دو اور اللہ کے لیے ایسے گواہ بنو کہ للہ والا انفسکم، اگر وہ تمہاری اپنی مرضی، تمہارے اپنے خیال کے بھی خلاف کیوں نہ ہو، سچائی اسے قبول کرو۔ غلطی ہو گئی تو مان لو، سچ بولو۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہم لوگوں کا کہ ہم سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے۔ غلطی ہو جائے تو معافی نہیں مانگتے، ردے پہ ردہ چڑھتا جاتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ، ایک بات کو چھپانے 10 جھوٹ بولتے ہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے 10 جھوٹ بولتے ہیں، ایک جرم کو چھپانے 10 جرم کرتے ہیں، ایک تہمت کو چھپانے کے لیے 10 تہمتیں لگا دیتے ہیں، لیکن سچائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ قیامت میں ایسے لوگوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ، اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے یہ لوگ، پھر ان کے اعضاء گواہی دیں گے، پھر اعضاء کا بھی انکار کریں گے، زمین گواہی دے گی، وہ زمین کا بھی انکار کریں گے، یہ تو تیری مخلوق ہے، یہ تو جھوٹ بول سکتے۔ یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ آخر کار اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ یہاں بھی آ کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ دیکھ لیجئے، کوئی کام آپ نے کسی کو کہا ہے، اس نے غلطی کر دی کہ یہاں رکھنے کو میں نے بولا تھا وہاں رکھ دیا، ایسے کرنے کے لیے بولا تھا ایسے کر دیا۔ جب آپ اسے سمجھائیں گے تو وہ بولے گا نہیں میں نے غلطی نہیں کی ہے، میری غلطی نہیں ہے، یہ پہلے سے ایسا تھا۔ بھئی دیکھو وہاں تم نے گندگی ڈال دی، بولے گا نہیں میں نے نہیں ڈالی۔ اب کیمرے دکھاؤ، اب CCTV کیمرہ بتاؤ اور پھر جرم پکڑا جائے، پھر بھی کوئی نہ کوئی تعویل، کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے گا، دوسری باتوں میں آپ کو الجھانے کی کوشش کرے گا۔ خیر، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے سچائی کی گواہی دو، بھلے وہ تمہاری مرضی کے خلاف، تمہارے کو بہت ہی برا لگتا ہو لیکن سچ بولو، یا پھر تمہارے والدین کے خلاف۔ یہاں صرف والدین کا ہی نہیں بلکہ آگے جا کے والاقربین کا بھی لفظ ہے۔ آپ کے قریب ترین رشتہ داروں کے معاملے میں بھی سچائی سے کام لو۔ نہیں میں ایسے بولوں گا تو امی ناراض ہو جائیں گی، یہ بولوں گا تو ابا ناراض ہو جائیں گے، چاچو، ماموں، خالہ، خالو، مومانی، میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا دوست، نہیں، جو بات سچ ہے برابر بتاؤ، بڑے سے بڑا مولوی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا مفسر کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا امام کیوں نہ ہو، سچی بات کرو، اور سچی بات قرآن سے زیادہ صحیح نہیں ہو سکتی۔
اس کے بعد ایک آپشن دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر وہ فقیر ہے یا غنی ہے، ہم اکثر پیسے والوں کی سائڈ لے کے بات کرتے ہیں، غریب کی کوئی نہیں سنتا. کہیں غریب کی کوئی بات حق کی بھی ہے تو اس کو چھپا دیتے ہیں، یا اگر انصاف کی بات ہو، انصاف کا وقت آ جائے تو ہم غریبوں کے ساتھ ناانصافی کر دیتے ہیں، کیونکہ ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. امیروں کے تو تلوے چاٹنا ہے. تو امیر آدمی کوئی غلطی کرے تو پھر ہم اس کو چھپا دیتے ہیں، اس کے فیور میں جا کے بات کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ نہیں سرکار آپ کیسے غلطی کریں گے، آپ اتنی بڑی شخصیت، آپ کو جو ہے سی ایم کی پوزیشن مل گئی ہے، آپ ڈپٹی سی ایم ہیں، آپ ہوم منسٹر ہیں، آپ ایم ایل اے ہیں، آپ ایم ایل سی ہیں، آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ وقت کے بادشاہ ہیں، آپ وزیر ہیں، آپ ضابط ہیں، آپ بڑے آفیسر ہیں، آپ چیف آف پولیس ہیں، آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں، اتنے بڑے غنڈے ہیں، آپ اتنے بڑے مرڈرر ہیں، آپ کیسے غلطی کر سکتے؟ چلیے، آپ کمپنی کے مینیجر ہیں، آپ کفیل ہیں، آپ سیٹ صاحب ہیں، آپ فلاں ہیں، یا پھر تم میرے بیٹے ہو. خیر، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کی طرفداری لو. اس کی طرفداری کا مطلب یہ ہے کہ تم سچ بولو بھلے تمہاری جان چلی جائے. اور فلا تتبعوا الہوا، اب اپنے ایسی ہوا میں باتیں نہ کرو، اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، عدل سے باز نہ رہو. اور اگر تم نے لگی لپیٹ بھی بات کی، یعنی عدل کے سوا کوئی دوسرا کام ناانصافی مت کرو، مطلب یہ ہے. اور لاگ لپیٹ کی بات، گھما پھرا کے باتیں کرنا، چوری سے بڑا جرم ہیرا پھیری ہے جسے کہتے ہیں ہم. اور پہلو بچا کر سچائی سے اعراض نہ کرو. جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. آج میں آپ کے سامنے 2 پتے کی باتیں، بہت زیادہ پوائنٹ کی باتیں بتاؤں گا. تھوڑا سا ویڈیو زیادہ ہوگا میرے خیال میں، 10-12 منٹ 15 منٹ کا، لیکن سنیے، بڑا کام کا بہت ہی نکتہ میں بیان کر رہا ہوں. محمد الرسول اللہ جب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب تھے، 40 سال کی عمر تک صرف رسول نہیں بنے تھے، اور جب گواہی لی آپ نے تو سب نے یہ گواہی دی کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین مانا ہے. اگر غور کر کے دیکھا جائے، آپ دنیا بھر کے تمام گناہ، تمام جرم، تمام غلطیاں اگر نکال کے مجھے لسٹ بنا کے بتائیں تو اس کے پیچھے یہ 2 ہی راز ہیں: جھوٹ بولنا اور امانت میں خیانت کرنا. امانت میں خیانت کا ایک سبجیکٹ بے حیائی بھی ہے. تو اب صادق سچا، امین امانت دار، چاہے وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہو یا انسانوں کی امانت ہو یا آپ کے جسم کی امانت ہو، اس میں خیانت کرنا. بے حیائی کیا ہے؟ اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا، اپنی زبان سے جھوٹ بولنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ 2 کوالٹیز پہلے سے موجود ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی پوزیشن سے آپ کو نوازا. عالم ارواح میں سورہ اعراف کی 172 میں جب اللہ تعالیٰ نے بتایا اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم وذریتہم اشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی شہدنا، ہم نے دیکھ لیا بھائی، وہاں میں نے تم کو جو پوزیشن دی ہے تمہاری آنے والی کوالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا ہے. کسی کو ابراہیم، کسی کو آدم، کسی کو نوح، کسی کو محمد بنایا. ایسے چپ کے نہیں بنایا. رسول اللہ کے لیے ساری دنیا بنائی، ساری دنیا تو آدم کے لیے بنائی، رسول اللہ کے لیے کہاں سے بنائی؟ محمد کے لیے نہیں. آپ کو تو وہ درجہ دیا ہے سراجم منیرہ رحمت للعالمین. یہاں کنکلوژن ہو رہا ہے، دین مکمل ہو رہا ہے. اس سے بڑا پوزیشن، اس سے بڑی کوئی رتبہ ہے؟ چلیے، یہ باتیں تو سمجھ میں آ گئی کہ سچ بولنا اور امانت میں پاس رکھنا، یا پھر جھوٹ بولنا گناہ ہے، امانت میں خیانت کرنا گناہ ہے. تو ہر مسلمان کے اندر پہلے یہ 2 چیزیں ہونا چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، کسی پہ تہمت نہ لگائے. اور اب آپ صادق اور امین کے اندر 2 چھپے ہوئے راز یہ ہے کہ آپ اگر اپنی زبان کی حفاظت کریں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں تو ایک روایت میں ہے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ کوئی شخص مجھے 2 جبڑوں کے بیچ کی چیز زبان اور 2 پیروں کے بیچ کی چیز شرمگاہ، اس کی ضمانت دے دے، اس کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا. کبھی کہا ہوگا آپ نے کسی سے؟ تو اگر صادق اور امین کو آپ انالیسس کر کے دیکھیں تو اس کے پیچھے زبان اور شرمگاہ ہی آ کے رکتی ہے. یا تو آدمی پیسے کے لیے پاگل ہے، اس کے لیے جھوٹ بولتا ہے، زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، یا پھر اپنی اپوزٹ جنس کے لیے
مرد آدمی عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے اپنی بات مکمل کروں گا۔ ایک مدرسے کی ایک کلاس میں ایک بچے کی پینسل چوری ہو گئی، اس نے آ کے استاد سے شکایت کی، تو استاد نے کہا کہ عزت بھی بچ جائے اور پینسل بھی مل جائے، سب بچوں کی تفتیش ہوگی تو کوئی نہ کوئی بچہ تو چور ملے گا۔ پھر اس بچے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اپنے کسی بھی دوست کے نام پہ الزام لگانا نہیں چاہتا، مجھے شک تو ہے کسی پہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا نام بھی باہر نہ آئے اور میری پینسل بھی مل جائے۔ تو آپ نے بھی سنا ہوگا یہ قصہ، میں نے بھی پڑھا ہے، سنا ہے۔ تو استاد نے جو ہے سب کے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور کہا ایک ایک بچہ آئے میرے پاس، مجھ سے ہاتھ ملائے اور باہر چلا جائے، اور جس نے پینسل لی ہے چپکے سے میرے ہاتھ میں رکھ دے۔ اس طرح پینسل مل گئی۔ وہ جو بچے نے چوری کی تھی اس کی چوری بھی، اس کی بے عزتی بھی نہیں ہوئی، اس کی عزت بھی بچ گئی اور پینسل بھی مل گئی۔ اب یہ استاد جو ہے مدرسہ ختم ہو گیا، بوڑھے ہو گئے، زمانہ گزر گیا۔ ایک بندہ ملنے کے لیے آیا اور کہا کہ میں آپ کے پاس بچپن میں آپ کی کلاس میں پڑھتا تھا، اور یہ واقعہ اس دن سے آج تک مجھے روز ستاتا ہے، اور میں روز اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ میری چوری کو تو نے ایسے، میری غلطی کو چھپایا، میری عزت ایسے رکھ لی، اور اس دن سے میں نے توبہ کر لیا کہ کبھی زندگی میں کوئی چوری نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ مگر یہ میرے دل میں کھٹکا ہے کہ ایک گواہ تو ایسا ہے جس کے پاس میری چوری کا راز ہے، اس سے بھی معافی مانگنا چاہیے، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو استاد نے کہا اچھا وہ تم ہو؟ تو بچے نے پوچھا کہ اس شاگرد نے پوچھا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ تو پھر استاد نے کہا میں نے پٹی صرف تم لوگوں کی آنکھوں پہ نہیں باندھی تھی، اپنی آنکھوں پہ بھی باندھ لی تھی، تاکہ مجھے بھی یہ پتہ نہ چلے کس بچے نے یہ غلطی کی ہے۔ تو پھر میری نظر میں وہ بچے کی امپریشن خراب ہو جاتی۔ ایسا کوئی استاد ہے، ایسے کوئی شاگرد ہے آج کے زمانے میں؟ ہے، یقیناً ہے، ہم سمجھتے ہیں نہیں ہے بہت بڑے بڑے اچھے لوگ موجود ہیں، آپ بھی بن سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہمیں ایسی توفیق دے۔ پھر آ کے وہیں رک جاتا ہوں میں کہ جو کام ہمارے کرنے کے ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے، مجھے کوئی کال آ رہی ہے، ورنہ میں اور تھوڑا سا اس کو لمبا کر کے تفصیل سے آپ کو سمجھاتا کہ کبھی بھی اپنی غلطی کو مانا کیجیے، اس میں بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت کو معافی اور مغفرت اور عفو میں چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔